مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پوری ملک کی معاشی حالت، مہنگائی، سیلاب، کچھ عرصہ پہلے زلزلے، دہشت گردی، قتل و غارت، دوسرے کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا اور کچکول لے کر دوسرے ممالک میں چلنا، یہ ہماری علامت بن چکی ہے۔ یہ ہمارے اس ملک پاکستان میں ہمارا وزیر اعظم باہر جائے، کوئی بھی جائے، وہ کسی مقصد کے لیے بھی جائے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بیگر آ گیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچتا کیوں نہیں ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آئین بھیجا جس کا نام قرآن پاک ہے، اس میں میرے لیے کیا ہدایات ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچتا ہی نہیں ہوں، اس طرح میری دھیان ہی نہیں ہے۔ کیا فارمولہ ہے ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کے بعد ایک اور دائمی زندگی آنے والی ہے، اس کا دار و مدار کس عمل پر ہے؟ کون سا کام ہمیں کرنے چاہیے کہ وہاں بھی ہمیں کامیابی ہو؟ نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ موجودہ نسل اس قسم کی ہے تو آئندہ آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا؟ حقائق کو پہچاننا یہ ہماری زندگی کا ایک جز نہیں بنا ابھی کہ میں حقیقت کو پہچانوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ایک ضابطہ بتاتے ہیں، ایک کلیہ بتاتے ہیں، ایک قانون بتاتے ہیں، اس پر چلو، آپ میرے بندے ہیں، میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے آبا و اجداد کو پیدا کیا، آپ کو خوشیاں دی، آپ کو جوانی دی، آپ کو مال دیا، آپ کو اولاد اور پوتے دیے، آپ کو عقل دی، آپ کے رزق کا بندوبست کیا، میری طرف سے ایک ضابطہ ہے، اس کو اپنا لو۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اخروی نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، اور وہ ہے من عمل صالحا، جس نے بھی نیک کام کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ ایمان ایک بنیاد ہے، اس کے بغیر آپ کچھ بھی کریں وہ بیکار ہے۔ ہم اس بات کی تلاشی نہیں کرتے کہ جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا چیز ہے، اس کو پہچان لوں اور اس کو اپنا لوں۔ بغیر ایمان کے جتنا بھی آپ عمل کریں گے شاید اس کا صلہ آپ کو دنیا میں مل جائے لیکن آخرت سے محرومی کا سبب ہوگا۔ کوئی بھی عمارت ہو اگر اس کی بنیادی کمزور ہیں، وہ تو آپ نے رنگ روغن ٹائل مائل سارا کچھ لگا دیا ہے لیکن اس کی بنیادیں کمزور ہیں تو ایک دن دھڑام کر کے گر جائے گا۔ اگر بنیادیں مضبوط ہیں تو آپ 10 منزلہ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، عورت ہو یا مرد، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اس کو دوں گا۔ پاکیزہ زندگی اگر آ گئی تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ خاوند گھر میں آتا ہے، آگے بچے کھیلتے ہیں، بیوی مسکراتی ہوئی کھڑی ہے، وہ اللہ کی شفقت، بہنوں کا پیار، جھگڑا لڑائی نہیں۔ جو روکھا سوکھا آپ کے دسترخوان پر رب کریم نے بھیجا ہے مل کر کے اس کو کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی ان کو دوں گا۔ اس کا قوام کیا ہے؟ قوام کہتے ہیں وہ کس چیز سے بنتی ہے پاکیزہ زندگی؟ جس طرح آپ کہتے ہیں قورمہ چاہیے مجھے، واہ واہ کیا بات ہے، تو قورمہ کس چیز سے بنتا ہے؟ بریانی کس چیز سے بنتی ہے؟ خوشبودار بڑی ذائقہ دار بریانی اگر آپ کھائیں گے تو اس کا ایک قوام ہوتا ہے،
چاول ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ تمام کو مل کر بریانی ملے گی۔ مومن کا قوام کیا ہے؟ مومن کس چیز سے بنتا ہے؟ عمل صالح اور ایمان سے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں تو ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ مجھے پیسہ کہاں سے مل جائے۔ میرے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ملنگ سے اگر میں پوچھوں، لفنگے سے اگر میں پوچھوں، مدینہ کی ریاست بنانے والے تمہیں آمنت باللہ آتی ہے؟ سچ بتاؤ نہیں آتی۔ تمہیں کلمہ صحیح آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مدینے کا ریاست بناتا ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں اس کے پیچھے میرے پاس بڑا مواد ہوتا ہے، کبھی جذبے میں بات نہیں کرتا، حقائق کو منظر عام پر لاتا ہوں، وہ بات بتاتا ہوں جو اللہ کے نزدیک سچی ہو اور بہتر بات ہو۔ من مانی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ عمل صالح سے پیشتر سے پہلے ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ انفرادی زندگی سے لے کر آپ اور میں آگے پہنچائیں گے نا، اور کون پہنچائے گا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سمجھ کر یہ کلمہ آگے بھی پہنچائیں؟ میرے جی میں آتا ہے میں لفنگے کو ووٹ دوں گا، اس لیے آپ دے رہے ہیں ووٹ کہ آپ کو ایمان کی مزے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ سویرے تیار کر کے آپ اسکول بھیجتے ہیں پتلون اور ٹائی لگا کر، واہ واہ کیا بات ہے۔ پتلون اور ٹائی لگا کر کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ عمران نے مجبور کیا؟ نہیں۔ باجوہ تو چلا گیا، اس نے مجبور کیا؟ نہیں۔ آپ کے نفس اور شیطان نے آپ کو مجبور کیا۔ آپ مغلوب ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ پر حکمرانی آپ کا نفس اور شیطان کر رہا ہے۔ میں آپ کو قرآن بیان کرتا ہوں، آپ مجھے آگے سے شیطان کی دلیل دیتے ہیں؟ کیا یہ ایمان ہے؟ اسکول میں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں بچے کے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، واپس گھر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اسکول والے نے اتنا ہوم ورک دیا ہوتا ہے کہ پھر بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہے، ٹیوشن کی صورت میں، یا ماں یا والد یا کوئی اس کو پڑھاتا ہے، 1.5 گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر کھیلتا ہے، اتنے میں مغرب ہو گئی، کھانا کھایا، بچہ ہے، سو جاتا ہے۔ صبح پھر وہی حرکت، شام کو پھر وہی حرکت۔ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ آمنت باللہ کس وقت سیکھے گا؟ یہ آیت الکرسی کب سیکھے گا؟ یہ نماز کب سیکھے گا؟ کیا ان لفظوں کے ساتھ یہی حشر نہیں ہوا؟ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، آپ اور میں ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ بچہ کب سیکھے گا؟ مجھے بتائیں۔ اس کے ذمہ دار والدین نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ؟ ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے بل بچ کا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو صرف چومنے کے لیے رکھا تھا، گود میں اٹھانے کے لیے رکھا تھا، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے رکھا تھا، میری پہچان تم نے نہیں کروائی اس سے کہ میں کون ہوں؟ میں نے ہی تو دیا تھا نا تمہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آپ کو ایک ضابطہ، ایک قانون دیتا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، عورت الگ نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہو مومن، شرط یہ کہ مومن ہو۔ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ جوڑ لینا۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے گی، سکون والی زندگی آ جائے گی، حق کے متلاشی رہیں گے آپ،
حق نہیں معلوم، پوچھنے والوں سے پوچھ لیں گے کہ حق کہاں ہے، مجھے اس کی تلاش ہے۔ پاکیزہ زندگی میں دوں گا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، مرد ہو یا عورت۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلا دوں گا میں ان کو اس کام کا جو انہوں نے نیک کیے تھے دنیا میں۔ ڈالر ملتے ہیں، یورو ملتے ہیں، ریال ملتے ہیں، خوشی پر خوشی۔ پنجاب کی زمین ڈھیروں گندم دیتی ہے، اللہ کے سامنے کوئی خوشی کے اظہار نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں شکرانہ 2 رکعت کا نہیں ادا کرتے؟ آپ دکان میں کماتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، چاکر ہیں، مستری ہیں، جو بھی ہیں، پیسے کماتے ہیں، رات کو گھر جاتے ہیں مزدوری کرتے ہوئے، دسترخوان پر نوٹ رکھتے ہیں، بیٹی تو بھی کھا، بیوی تو بھی کھا، 10-10 روپے کے نوٹ، 100-100 روپے کے نوٹ، 1000-1000 نوٹ کھاتے ہو یا بازار سے آٹا خرید کر کے کھاتے ہو؟ بتاؤ، آٹا ہی تو خرید، یہ سوچا آٹا کہاں سے آتا ہے؟ تمہیں آپ نے غور کیا؟ ضرور کیا، حالت کو معلوم ہے۔ قرض ملتا ہے اور سود پر سود، ری شیڈول ہوتا ہے سود۔ بہت مشکور ہے جی، ہمارے پرانے دوست ہیں، ہمارے مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے، پرانا دوست ہے ہمارا، پرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز دیتا ہے کہ تمہیں ضرورت، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی مژدہ، خوشخبری سناتا ہے۔ کچھ دیکھو، دنیا کے لیے تمہارے لیے میں نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے۔ زمین گندم اگاتی ہے، آسمان پانی برساتا ہے، سورج کی شعاعیں اس کو گرم رکھتی ہیں۔ کسی کی مجال ہے؟ اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک ہے؟ کسی بہت بڑے سیاستدان کو، سائنسدان کو لے آؤ جو دنیا کا چوٹی کا سائنسدان ہو، کہو یہ کھیتی ہے گندم اگا کے تو بتاؤ سائنسدان صاحب، کوئی نہیں ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، چیلنج ہے، کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ یہ جو اگاتا ہے میں اگاتا ہوں یا تم اگاتے ہو؟ دوسری جگہ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے جو اس کام میں اس کی مدد کرے؟ نعوذ باللہ، کوئی شریک نہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یار ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ لفظیں کیوں نہیں سوچتے؟ بڑا پرانا ساتھی ہمارا چین جی، توبہ توبہ توبہ، پر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ مشکل کشا ایک ذات ہے جس کا نام نامی اسم گن اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آؤ پلٹ کر آؤ، دیکھو تو صحیح۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں ایسی جگہ سے روزی تمہیں دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔